ایجنٹک اے آئی کیا ہوتا ہے؟ جنریٹو اے آئی سے آپ کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے. ایجنٹ آ کے وہ کام بھی کر دیتا ہے. یہ لوگوں کی کریٹیوٹی ختم کرتا جا رہا ہے. جب چھوٹا سا میسج بھی ٹیکسٹ کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا لو. اے آئی ان لوگوں کی کریٹیوٹی ختم کر رہا ہے جن کے پاس کریٹیوٹی تھی نہیں. عرفان بھائی، اگر آپ 18 سال کے نوجوان ہوتے آج کے دور تو آپ کن چیزوں کی طرف جاتے؟ یار میں اگر 18 سال کا ہوتا اور اے آئی کے دور میں ہوتا تو یقین کرو میں بہت کنفیوز ہوتا، جو کہ ہماری یوتھ ہے اور وہ صحیح بھی ہیں. اگر میں کچھ کرتا نا تو میں پروڈکٹ کی طرف جاتا. کیا اے آئی جو ہے یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی ریپلیس کر دے گا؟ ریپلیس نہیں کرے گا، دیکھو ان کو انہینس کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ہیومن نہیں رہے صرف اے آئی چلا تو یہ ان کے بزنس سے بیٹھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مسعود رضا. ناظرین، ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسپیشلی اے آئی اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس نے بہت ساری اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدگمانیاں جنم لے رہی ہیں. بہت سارے لوگ کریں گے نوکریاں چلی جائیں گی لوگوں کی، بہت سارے لوگ کریں گے نوکریاں چلی گئی ہیں. کیا اے آئی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے، یا یہ پاکستان کے لیے اسپیشلی یوتھ کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اگر ہم اے آئی میں خود کو ٹرین کر لیتے ہیں تو ہم بہتر زندگی کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو آج کا جو کویشچن ہے ہماری پوڈ کاسٹ کا وہ یہ ہے کہ اے آئی کیا خطرناک ہے، یا یہ سب سے بڑا موقع ہے اس ٹائم کا خود کو بدلنے کا، اپنا مستقبل بدلنے کا؟ اس خاص موضوع پر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی اے آئی کی دنیا میں سب سے بڑا نام عرفان ملک صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عرفان بھائی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، شکریہ. عرفان بھائی، بہت ساری امبیگوٹیز جو ہے نا وہ جنم لے رہی ہیں کہ اے آئی کے حوالے سے، کہ جب اے آئی آئی ہے تو اس نے ہیومن کو ریپلیس کر دیا ہے. تو پہلا میرا کویشچن ہوگا کہ کیا اے آئی ہیومن برین کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ اس کے ساتھ میں ایک اور ضمنی کویشچن کروں گا کہ میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اپ ورک کا 30% اور فائیور کا 40% جو کام ہے وہاں پہ لوگوں کو ملنا وہ کم ہو گیا ہے جب سے اے آئی آیا. تو یہ کیا خطرناک چیز ہے؟ دیکھیں، کچھ لوگ کہیں گے اے آئی خطرناک چیز ہے اور نوکریاں کھا رہی ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اپرچونٹی ہے اور بہت بڑی ویلیو ہے. دراصل دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. سمجھنا یہ ہے کہ یہ خطرناک کن لوگوں کے لیے ہے، جاب کن لوگوں کی جا رہی ہیں، اپرچونٹی کن لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ کہیں کہ اے آئی برین ریپلیس کرے گی تو کن لوگوں کا؟ سارے برینز ایک جیسے نہیں ہوتے، سب لوگ ایک جیسے نہیں سوچتے. یہ اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کریٹیکل تھنکنگ اچھی ہے، جو سوچتے ہیں، جو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ان پرابلم کا سولوشن بنانے کے لیے ان کو 10-20 بندے چاہیے ہوتے تھے، اب نہیں چاہیے. اب اے آئی نے آ کے ان کو امپاور کر دیا. وہ لوگ جو سیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کر رہے، وہ لوگ جو کنونشنل سکلز میں لٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے خطرناک ہے. ان کو یہ ریپلیس کرے گی. سو یہ ہماری چوائس ہے. اے آئی نہ خطرناک ہے اور نہ ہی وہ جاب لے رہی ہے. یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اس کو دیکھتے کیسے ہیں، ہم اس کو اڈیپٹ کیسے کرتے ہیں. اور اڈیپٹ کرنا یا نہ کرنا آپشنل نہیں ہے، کیونکہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. سو خطرناک ہے ان لوگوں کے لیے جو بلو ایوریج کام کر رہے ہیں، اڈاپٹ نہیں کر رہے، سیکھ نہیں رہے، اپنے آپ کو گروم نہیں کر رہے، ان کے لیے خطرناک ہے. اور انٹرپرینیورز، پرابلم سالورز اور وہ لوگ جو سوچتے ہیں، پرابلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کے لیے اینڈ لیس اپرچونٹی ہے. میں بتاؤں گولڈ مائن ہے یہ. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ یار فائیور پہ، اپ ورک پہ 30% جابس جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. نہیں، کم نہیں ہوئی بھائی، بدل گئی، نیچر بدل گئی ہیں. ہم جس طرح کی جابس پہ اپلائی کر رہے ہیں، جو اسکل بیچ رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ نہیں رہی. کلائنٹ بڑھ گئے ہیں، اپرچونٹیز بڑھ گئی ہیں. آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ there were so many things, so many systems جو ماضی میں پاسبل ہی نہیں تھا ان کو بنانا، یا ان کو بنانے میں ہمیں چند سال لگتے تھے. اب ان کو بنانا نہ صرف پاسبل ہو گیا ہے بلکہ وہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں بن جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اپرچونٹیز بہت زیادہ آئی ہیں، لیکن کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن چینج ہو گئی ہیں. جہاں ہم کسی کو 6 مہینے کی ٹائم لائن دیتے تھے، اب وہ 6 ہفتے پہ آ گئی ہے. جہاں ہم کسی کو $20,000 ریٹ بتاتے تھے، اب وہ $5,000 پہ آ گیا ہے. تو ہم نے اپنی سیلز اور جو اسٹریٹجی ہے وہ بدلنی ہے. جابس کم نہیں ہوئی، ہمارے لیے کم ہو گیا. اور ہم میں سے مراد وہ لوگ جو ایکچولی اپنی ڈائریکشن نہیں بدل رہے، لیکن پلیٹ فارم اپ ورک اور فائیور ہی یوز کر رہے ہیں. عرفان بھائی، جب بھی ہم اس طرح کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں نا تو نیچے ہمارے کامنٹ سیکشن میں لائن لگی ہوتی ہے لوگوں کی کہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں.
میں اس پیسے کمانے سے پہلے کہ بھی اس کا پازیٹیو استعمال کر کے ہم کیا کون سے اسکل پالش کرنے چاہیے جس سے ارننگ کر سکتے ہیں، اس سے پہلے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوانٹیفائی کریں کہ 5-7 جابس جو ہیں جو ریپلیس ہو سکتی ہیں AI سے یا خطرے میں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ نا ایک مائنڈ سیٹ تھا ہمارا کہ اسکل پالش کرو، اسکل پالش کرو، اسکل پالش کرو. یاد رکھو کہ AI ہے کیا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے AI کیا ہے؟ AI ایک اسکل ہے. مطلب ہم کہتے تھے کہ یار ڈیولپر بنو، ڈیولپمنٹ ایک اسکل تھا. اب ڈیولپمنٹ کون کر رہا ہے؟ AI کر رہا ہے. ڈیزائننگ کیا تھا؟ ایک اسکل تھا. اب ڈیزائننگ کون کر رہا ہے؟ AI کر رہا ہے. کانٹینٹ رائٹنگ اسکل تھا. کانٹینٹ رائٹنگ کون کر رہا ہے؟ AI کر رہا ہے. ہیلتھ کیئر میں ڈائگنوس ایک اسکل تھا. اب کون کر رہا ہے؟ AI کر رہا ہے. لا میں چلے جائیں، ایجوکیشن میں چلے جائیں، ہر جگہ AI کر رہا ہے. اب اسکل تو آپ کے پاس آ گیا نا. اب ایکچولی آپ نے اسکل پالش کرنے سے زیادہ مائنڈ سیٹ کو پالش کرنا ہے کہ موجودہ اسکل کو، سپر پاور کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لگے ہوئے ہیں اسکلس کی ریس میں اور ایکچولی انڈائریکٹلی ہم AI کو کمپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو AI جو ہے وہ سرٹنلی ان جابس کو ریپلیس کر رہی ہے پروبیبلی جو منوٹنس جاب ہیں جس میں ریپیٹیٹیو ٹاسک بہت زیادہ ہیں. فار ایگزامپل کانٹینٹ رائٹر کی جابس ہیں ریپلیس ہو رہی ہیں. لیکن اب اس کو جنیرک نہیں لے سکتے. کن کانٹینٹ رائٹرز کی جاب لے رہی ہے؟ وہ کانٹینٹ رائٹر جو صرف کانٹینٹ لکھتے ہیں، جن کی نریشن اچھی نہیں ہے، ایموشن انجیکشن اچھی نہیں ہے، جو اسٹوری ڈیولپمنٹ اچھی نہیں کرتے. جو ٹاپ کے کانٹینٹ رائٹرز ہیں وہ آج بھی ریلیونٹ ہیں. جو ٹاپ کے ڈیزائنرز ہیں وہ پاورفل ہو گئے ہیں. جو ٹاپ کے پروگرامرز ہیں وہ پاورفل ہو گئے ہیں. جو 20% سے نیچے آتے ہیں ان کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں. تو AI ہر سیکٹر میں ایوریج اور بلو ایوریج لوگوں کو ریپلیس کر رہی ہے. ابھی تک AI کو ایسا کوئی سنگل سیکٹر نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یار یہ پرابلی پورا ریپلیس ہو گیا ہے. جی، اس کے اندر ہیومن ان دا لوپ ہے اور وہ ہیومن ہے جو ایکچولی AI کو یوز کر رہے ہیں. ہاں، فیوچر میں کچھ سیکٹر ریپلیس ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل کال سینٹرز ہیں. اب جب جس طرح سے AI میچور کر رہا ہے، فیوچر میں شاید ہم نہیں دیکھیں گے کہ کال سینٹر پہ کوئی ہیومن بیٹھا ہوا ہے. کسٹمر سپورٹ سینٹر، اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ان میں بھی ہیومن یہ چل بھی رہا ہے کہ آپ کو آٹومیٹڈ کالز آتی ہیں، کویشچنز ہوتے ہیں اور آپ کا آنسر وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ ہیومن سے بات کر رہے ہیں AI سے بات کر رہے ہیں. عرفان بھائی، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہر جاب ریپلیس نہیں ہو سکتی، اس کی نیچر چینج ہو سکتی ہے اور اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو ایوالو کر لیتا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم اور وہ اس سے زیادہ ایز اے اپرچونیٹی کے طور پر لے سکتا ہے. تو اب AI میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری اقسام ہیں. تو اگر میں آپ کو پاکستانی یوتھ کے لیے یہ کویشچن ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ AI کو اکوپ کر کے جلدی سے کوئی ارننگ اسٹارٹ کر سکے تو اس کے لیے کون کون سی جو کیٹیگریز ہیں اس پہ ان کو فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھو، آپ کو بیسک سمجھنی ہے کہ یار AI جو ہے وہ آپریٹ کیسے کرتا ہے، ماڈل کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہوتی ہے، پریڈکشن کیا ہے، ٹریننگ کیا ہے، کس طرح سے AI آپریٹ کرتا ہے. بیسک کانسیپٹ، ویری بیسک کانسیپٹس ان اے ٹائپ آف اے اسٹوری. اس کے بعد آپ نے سیکھنا ہے رائٹ یوز آف ٹولس، ایجنٹس. ٹھیک ہے، دیر آر سو مینی ایجنٹس. آپ ایجنٹ اپنے بنا سکتے ہیں، آٹومیشن کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی پاورفل ٹولز آؤٹ دیئر فار ڈیولپمنٹ، فار ڈیزائننگ، فار آٹومیشن. آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کے لیے رائٹ ٹول کون سا ہے. آپ N8N پہ جا کے آٹومیشن کریں، آپ کرسر پہ جا کے ڈیولپمنٹ کریں، آپ کلاؤڈ کوڈ پہ ڈیولپمنٹ کریں، آپ گوگل اسٹیج سے جا کے ڈیزائننگ کریں. آپ ایک ٹول پہ گرپ لیں اور پھر اس ٹول سے جو آؤٹ پٹ نکلتی ہے اس آؤٹ پٹ کو اگر آپ ویلیوبل بنا لیتے ہیں، اچھی آؤٹ پٹ لینے کے قابل بن جاتے ہیں، تو پھر اس کو جا کے آپ ورک فائیور پہ بیچیں. That's all you have to identify. اب ان کے لیے کوئی بہت بڑی فارمل ایجوکیشن نہیں چاہیے، کوئی بہت بڑی ٹریننگ نہیں چاہیے. آپ کو چند ہفتے، چند مہینے کی فوکسڈ لرننگ چاہیے. ہم بہت اسکیٹرڈ ہیں، ہم 10 ٹول ایٹ اے ٹائم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے کسی بھی ٹول سے اتنی اچھی نہیں ہوتی. ہم کسی بھی ٹول کو ایفیشینٹلی یوز نہیں کر سکتے. So the basic of AI and right use of tool within your niche for a certain period of time، جب تک کہ آپ اچھی آؤٹ پٹ نہ لیں جو ایکسیپٹیبل ہو کلائنٹ کو، پھر اس کو جا کے بیچیں اور پھر ایڈ کرتے جائیں اپنے آرسنل میں ٹولز در ٹول گریجولی. اگر کیونکہ آپ اس مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اور AI میں پاکستان میں سب سے زیادہ کام آپ کا ہے، تو اگر میں پوچھوں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کام کر رہے ہیں، ساتھ وہ ایک سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ کانٹینٹ رائٹنگ کر لیتے تھے کچھ بچے، کچھ کینوا پہ ڈیزائننگ وغیرہ کر لیتے تھے. تو اب ہر بندہ جس نے کوئی چھوٹا موٹا ڈیزائن کرنا ہوتا ہے وہ چیٹ GPT پہ جاتا ہے، وہاں پہ اس کو وہ پرومپٹ لکھواتا ہے اور وہیں سے چیز جنریٹ ہو جاتی ہے، یا وہ جیمنائی پہ جا کے کر لیتا ہے. کانٹینٹ رائٹنگ میں بھی لوگ جو پہلے کرتے تھے، اسائنمنٹ رائٹنگ کرتے تھے یا تھیسس کا کوئی کام کرتے تھے، کانٹینٹ کا کام کرتے تھے، وہ سارا لوگ AI سے کر لیتے ہیں. تو کام وہاں پہ ختم ہوتا جا رہا ہے، فائیور پہ، اپ ورک پہ یا guru.com پہ. اب
جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے ایک سورس آف انکم جنریٹ کرنا ہے, تو کون کون سے ٹولس ہیں, اگر آپ اس کو تھوڑا سا کوئکلی وے میں ہمیں بتا دیں کہ 5 ٹولس کوانٹیفائی کر دیں کہ بھائی یہ آپ بچے امیجیٹلی سیکھ لیں تو اس پہ امیجیٹ ارننگ شروع ہو سکتی ہے. سورس آف انکم کا تعلق نا یاد رکھیے گا کہ کسی ایک ٹول سے نہیں ہوتا. میں آپ کو نا ایک لے مین ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لوگ کھانا باہر سے آرڈر کرتے ہیں, کون نہیں کرتا؟ فوڈ پانڈا سے آپ کھانا آرڈر کرتے ہیں. موسٹلی جب ہم جو کھانا آرڈر کرتے ہیں وہ ہم گھر میں بنا بھی سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں, پھر بھی ہم ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, پھر بھی ہم کھانا آرڈر کرتے ہیں, رائٹ؟ بالکل. یہ کون لوگ ہیں جو آرڈر کرتے ہیں اور کیوں آرڈر کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ان کے پاس پیسے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا چاہتے, ٹائم نہیں لگانا چاہتے, موڈ نہیں ہے, جو بھی ہے, دے ول گو آؤٹ سائڈ, آل دو کہ یہ خود بنا سکتے ہیں. اب سملرلی یہ جو ینگ لاٹ ہے, وٹ دے نیڈ ٹو تھنک کہ یار ایک اسکل ڈیزائن سے کام نہیں چلے گا, چھوٹے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے چھوٹے چھوٹے سولوشن بنائیں, چھوٹے چھوٹے پروڈکٹس بنائیں. جو سی ایوز ہیں, بائرز ہیں, بزنس مین ہیں, وہ بیٹھ کے اس کو آرڈر نہیں کریں گے, وہ آپ سے خریدیں گے. سو اگر آپ ایک ڈیزائن کر رہے ہو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر آپ ایک پروڈکٹ چھوٹا سا بنا کے اس کو ڈیزائن کر کے بیچ رہے ہو تو ناؤ یو آر سیلنگ دا انٹائر ریسیپی. آپ پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ سولوشن دے رہے ہو, اس کو ایک کمپوننٹ نہیں دے رہے ہو. تو ہمارے یوتھ کو یہ سمجھنا ہے کہ دیر واز اے ٹائم جب آپ ڈیزائن بیچتے تھے, دیر واز اے ٹائم جب آپ کانٹینٹ بیچتے تھے, دیر واز اے ٹائم جب آپ اپنی ڈیولپمنٹ سروسز بیچتے تھے. ناؤ دس از اے ٹائم وین یو شوڈ اسٹارٹ سیلنگ اینڈ ٹو اینڈ اسمال پروڈکٹ فار اے اسمال پرابلم. یہ بڑی انکم ہے, اور یہ بڑی انکم یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یار $2,000 $3,000, نہیں یار, ایک پروڈکٹ آپ کو $1 ملین دے دیتا ہے. یہ ہے چھوٹے پرابلم. آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پرومپٹ انجینئرنگ اچھی ہے اور بیسکس آپ کی اچھی ہیں تو آپ 2 ہفتے میں چھوٹا پروڈکٹ کھڑا کر سکتے ہیں. اسٹارٹ سیلنگ دیٹ پروڈکٹ آن اپ ورک, فائیور, لوکل کمیونٹی, لوکل بائرز, لوکل وینڈرز. آپ کو بھی کئی مسئلے ہوں گے جو میں حل کر سکتا ہوں. اس طرح سے ہم نے آگے جانا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ صرف میں ڈیزائن پہ ریلائی کروں, نو, شارٹ ٹرم ہے. ڈیولپمنٹ پہ ریلائی کروں, نو, شارٹ ٹرم ہے. صرف کانٹینٹ لکھوں, نہیں بھائی, شارٹ ٹرم ہے. اسٹارٹ تھنکنگ بگ, اینڈ ٹو اینڈ پروڈکٹ پہ جائیں. ایجنٹک اے آئی کیا ہوتا ہے یار؟ آپ کو اے آئی جو ہے نا, جب ہم کہتے ہیں کہ اے آئی آپ کو انفارمیشن دیتا تھا, ٹھیک ہے, جنریٹیو اے آئی سے آپ کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں وہ آپ کو انفارمیشن دیتا تھا. ایجنٹ آ کے وہ کام بھی کر دیتا ہے. اٹس لائک آپ نے جی پی ٹی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یار میں نے ایک اچھی ای میل ڈرافٹ کرنی ہے, کیسے کروں؟ تو اس نے آپ کو ایک اچھی ای میل ڈرافٹ کر کے دے دی. جنریٹیو اے آئی, اس نے آپ کا کام آپ کو بتا دیا, یہ ایسے کر لو, ٹھیک ہے. آپ نے اگر ایجنٹک لیئر اس میں ڈال دی تو وہ آپ کی ای میل لکھ کر بھیج بھی دے گا, روزانہ آپ کی ای میل جا کے پڑھ بھی لے گا, اس کے بعد خود بخود جواب بھی دینا شروع ہو جائے گا. تو کیا ہوا؟ اے آئی کو ہاتھ مل گئے ہیں. اب اے آئی کام کرنا شروع ہو گیا ہے, صرف انفارمیشن نہیں دے رہا. یہ جو لیئر ہے نا, جو اے آئی آپ کے لیے ایگزیکیوشن کر رہا ہے, ٹاسک پرفارم کر رہا ہے, وہ ایجنٹک اے آئی ہی کر رہا ہے. اور ہر ایجنٹ ڈفرینٹ سیگمنٹ میں ٹرین ہوتا ہے اور وہ اپنے کام کرتا ہے. دیٹ از اٹ. اور آنے والے ٹائم میں جو سب سے اسٹرانگ کانسیپٹ ہے وہ ہے اے ٹو اے, ایجنٹ ٹو ایجنٹ فریم ورکس. کیونکہ اب ہر چیز کے لیے چھوٹے چھوٹے ایجنٹ آپس میں بات کرتے ہیں. یہ اسٹارٹ ہے ہیومن ٹیمز ریپلیسمنٹ کا, جہاں بہت سارے ایجنٹ بن گئے اور ہر ایجنٹ اپنی فیلڈ میں ٹرینڈ ہوتا ہے اور وہ دوسرے ایجنٹ سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ہیومن ان دا لوپ لیے بغیر. سو دیٹس دا گیم, یو نو. اب آپ صرف انفارمیشن نہیں لے رہے, اب آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے, لیکن اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال کر دیا, دوسروں کے مسئلے حل کرنا شروع ہو گئے, تو لوگ بائی کریں گے. ابھی ایک میں ادارے کے ساتھ کر رہا تھا, میڈیا ہاؤس ہی ہے وہ, تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے 40 لوگ ایچ آر میں جو تھے نا وہ فارغ کر دیے, کیونکہ وہ کسی کمپنی نے ان کو سافٹ ویئر کیا ہے کہ جو ساری سیلریز وغیرہ بناتا ہے, اس میں ایجنٹس, مطلب اگر جنریٹیو اے آئی ہوتی تو وہ آپ کو بتاتا کہ سیلری کیسے بنانی ہے. ایجنٹک اے آئی نے بنا کے ڈسٹریبیوٹ کر دی, انوائس جنریٹ کر کے بھیج دی, ٹرانزیکشن بھی کروانی ہے تو کر دے گا, سب کچھ کر دے گا. بالکل ایسے اس نے بالکل کر کے وہ 40-45 لوگ جو تھے اس ادارے میں کام کر رہے تھے, تو وہ ان کو صرف 2 لوگ ہیں جو سافٹ ویئر کو آپریٹ کرتے ہیں, جو ایچ آر سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کی کتنے اٹینڈنس ہے, کتنے لوگ آئے ہیں, کتنے نہیں ہے, وہ اسی حساب سے سیلری وغیرہ بنا کے تو ان کو کر دیتا ہے. تو اسی پرفارمنس بیس بھی اسی کی بیس پر بن جاتی ہے. تو اگر ایک عام آدمی ہے, میں فرض کروں کہ میں کوئی بہت زیادہ آئی ٹی پروفیشنل نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایجنٹ اپنا بنا لوں جو میری ای میلس کو دیکھے, یا واٹس ایپ کے ساتھ
میں اس کا استعمال کر سکوں. تو یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں کسی پروفیشنل کی سروسز چاہیے ہوتی ہیں یا ہم خود بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، میرا نہیں خیال کہ آج کے دور میں آپ کو ہر کیس میں پروفیشنل سروسز چاہیے ہوں گی. یار آپ کے اندر نا ایک ریزیلینس ہونی چاہیے، سیلف لرننگ ایبلٹی ہونی چاہیے، تھوڑی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ٹیچنگ دس فرام دا کور آف دیئر ہارٹ. اور بہت سارے GPT آپ کا استاد ہے، کلاؤڈ آپ کا استاد ہے، یوٹیوب آپ کا استاد ہے. چیزیں بنا سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی استاد ڈھونڈ رہے ہیں. ہم آج بھی ایک بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے سر پہ کھڑا ہو، وہ ڈنڈا لے کے ہمیں اسپون فیڈ کرے. اس مائنڈ سیٹ کے لوگ کبھی نہیں نکل پائیں گے، اس مائنڈ سیٹ سے کبھی نکل نہیں پائیں گے. دیکھو بچوں کو انٹرنشپ کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ جو نالج ہوتی تھی وہ ایک سرٹن آرگنائزیشن کے اندر اویلیبل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، باہر پبلکلی اویلیبل نہیں ہوتی تھی. ڈیولپمنٹ آپ کو سرٹن جگہ پہ جا کے سیکھنے کو ملتی تھی. لیکن اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے یار، اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. انفیکٹ آرگنائزیشن بھی اسی کو یوز کر رہی ہیں. صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اور اپنے آپ کو یہ بتانا ہے آئی ڈونٹ نیڈ اے پروفیشنل سروس کہ میں جس کے ساتھ ہی سیکھوں گا، میں اس کے علاوہ نہیں سیکھ سکتا. ایک سرٹن لیول آتا ہے، اس سے آگے آپ کو ضرورت پڑتی ہے. لیکن بھائی زمین سے تو کھڑے ہو جائیں، اپنی انکم تو سٹارٹ کر لیں، کچن تو مینیج کر لیں، پھر اس کے بعد پروفیشنل سروسز خرید لینا، پیسے آ جائیں گے، خرید لینا، مل جاتی ہیں. تو اس میں کس طرح سے ایجنٹ کس طرح سے بناتے ہیں؟ اگر یعنی کہ ایک باس کوئی CEO ہے کسی چھوٹی کمپنی کا، وہ چاہتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام وہ خود اس کے ایجنٹس کر دیں یا ایجنٹس، تو اس کے لیے کون کون سی ویب سائٹس کو یوز کرنا ہے؟ یا یار N8N کو یوز کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کا فاسٹسٹ وے ہے. اگر آپ نے اپنا کوئی ویب پورٹل بنانا ہے، اپلیکیشن بنانا ہے، کلاؤڈ کوڈ کو یوز کر لیں، کرسر کو یوز کر لیں. آپ خود ہی بیٹھ کے بنا سکتے ہیں، ڈیزائن بھی کر دے گا، بنا بھی دے گا، پبلش بھی کر دے گا، سب کر دے گا. رائٹ. اپنی آٹومیشن سے اپنی ERP بنا لیں آپ. اچھا عرفان بھائی، ایک اور کویشچن یہ ہے کہ یہ لوگوں کی کریٹیوٹی ختم کرتا جا رہا ہے. اب یہ پہلے ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے لکھتے تھے یا وہ ای میل لکھتے تھے تو خود سے اس کو ووکیبلری لوگوں کی اچھی تھی اور کر دیتے. اب چھوٹا سا میسیج بھی ٹیکسٹ کرنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں چیٹ GPT سے لکھوا لیں. تو یہ کیا خطرناک ہوگا کریٹیوٹی ختم کرنے کے سلسلے میں، یا اس کو کس طرح سے ہم AI کو اپنی کریٹیوٹی بڑھانے کے لیے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں؟ AI ان لوگوں کی کریٹیوٹی ختم کر رہا ہے جن کے پاس کریٹیوٹی تھی نہیں. ٹھیک ہے، کریٹیوٹی آتی کیسے ہے؟ کریٹیوٹی آتی ہے کانٹینٹ کنزیوم کرنے سے، لٹریچر اسٹڈی کرنے سے، ایکسپیریمنٹ کرنے سے، ایکسپوئر سے. کل ملا کے آپ کریٹیو ہوتے جاتے ہیں جب آپ ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ سارا کام ہوتا ہے جب آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. امیجن کریں کہ آپ 4 گھنٹے کا کام جب 15 منٹ میں کر پا رہے ہیں تو باقی کا ٹائم آپ کتنا کانٹینٹ کنزیوم کر سکتے ہیں، کتنے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو کریٹیوٹی اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی؟ کریٹیوٹی کا تعلق تو انفارمیشن سے ہے. انفارمیشن تو اب ایزیلی اویلیبل ہو گئی ہے، زیادہ اویلیبل ہو گئی ہے. جب انفارمیشن ایزیلی اویلیبل ہوگی تو کریٹیوٹی تو اوپر جانا چاہیے. یہ ان لوگوں کی کریٹیوٹی کی مت بج رہی ہے جو ایکچولی اپنا ہی کانٹینٹ جنریٹ کر کے پڑھتے نہیں، اپنا ہی کوڈ لکھ کے ریویو نہیں کرتے، اپنا ہی ڈیزائن جنریٹ کروا کے اس کا انالیسس نہیں کرتے. اگر آپ کے پاس ایک استاد بیٹھا ہو اور وہ استاد جب آپ کو کوئی چیز بنا کے دیتا ہے تو آپ اس کی آؤٹ پٹ سے سیکھتے ہیں نا، یا کہ بلائنڈلی کاپی پیسٹ کر کے آگے یوز کر دیتے ہیں. جب آپ کو بچہ ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، ٹیچر جو سوال سالو کرواتا ہے تو بچہ پہلے اس جواب کو دیکھ کے خود سیکھتا ہے نا، پھر جا کے ایگزام میں سالو کرتا ہے نا. امیجن کریں کہ بس اس کو کاپی کر کے ایگزام میں بھیج دیں، ایگزام پاس ہو جائے گا، میں نالائق ہو جاؤں گا. ہمارا طریقہ غلط ہے. وہ لوگ جو AI کو بلائنڈلی یوز کر رہے ہیں ان کی کریٹیوٹی کو افیکٹ ہوگا، کم ہو جائے گی، وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اور وہ لوگ جو صحیح استعمال کر رہے ہیں، ریسرچ کر کے، انالیسس کر کے، ریویو کر کے استعمال کرتے ہیں، وہ بہت تیزی سے سیکھنا شروع ہو گیا. ان کی کریٹیوٹی اور اوپر جا رہی ہے. کریٹیوٹی کا تعلق AI سے نہیں ہے، یہاں سے ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ سے ہے. چیزوں کو ریویو کیا جائے تو اس سے انہینس ہو سکتے ہیں. عرفان بھائی، اگر آپ 18 سال کے نوجوان ہوتے ہیں آج کے دور میں، آج کے دن آپ 18 سال کے ہوتے اور آپ سوچ رہے ہوتے کہ میں نے AI میں جانا ہے، تو آپ کن چیزوں کی طرف جاتے کہ AI کے اندر رہتے ہوئے کون کون سے اسکل سیکھتے جس کی وجہ سے ایک اچھا سورس آف انکم جنریٹ ہوتا؟ یار میں اگر 18 سال کا ہوتا اور AI کے دور میں ہوتا تو یقین کرو میں بہت کنفیوز ہوتا، جو کہ ہماری یوتھ ہے. اور وہ صحیح بھی ہیں کیونکہ انفارمیشنل نوائز بہت زیادہ ہے باہر. پہلے تو میں کنفیوز ہوتا، لیکن اگر کیونکہ اب امیجن کرنا مشکل ہے، اگر میں کچھ کرتا نا تو میں پروڈکٹ کی طرف جاتا. ٹھیک ہے،
میں شاید ڈیولپمنٹ پہ اتنا اس انجن جو میں نے گاڑی کے انجن کی ایگزامپل دی تو میں اس کے مکینکس پہ نہ جاتا, میں اچھی ڈرائیونگ سیکھتا, میں پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتا, میں سولوشنز بناتا, میں زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتا, میں کمیونیکیشن پہ دھیان دیتا, میں کریٹیکل تھنکنگ پہ دھیان دیتا. وہ اسکلز جو مجھے ڈیولپ نہیں کرنے اور موجود ہیں میں ان کو افیکٹولی استعمال کرنا سیکھتا. اور میں شاید بہت بڑی کمپنی نہ بناتا, میں 5-10 لوگ اپنے ساتھ رکھتا, کیونکہ اب 5-10 لوگ 100 کے برابر ہیں, ٹھیک ہے, تو شاید میں یہ کرتا. لیکن میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ جو حقیقت ہے سب سے پہلے میں کنفیوز ہوتا, کیونکہ اس وقت یوتھ میں یہ پرابلم ہے, اوور فلو آف انفارمیشن, نوائز ہے, یہ کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھی کیونکہ آئے دن انوویشنز ہو رہی ہیں, نئی نئی چیٹ باٹس آ رہے ہیں, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو اگر ونس اگین دا کویسچن کہ 5 چیزیں جو ہمارے نوجوانوں کو آپ کہیں گے کہ اگر آپ نے ریسنٹلی اگلے 2 سال میں اپنا کریئر سیٹ کرنا ہے یا ایک رائٹ پاتھ پہ جانا ہے, تو ان کو اے آئی کے اندر کون سی 5 چیزیں یا 5 ٹولز استعمال کا ان کا جو استعمال ہے وہ سیکھنا چاہیے؟ انڈرسٹینڈ دا بیسکس آف اے آئی بہت ضروری ہے. اپنی کمیونیکیشن پہ کام کریں, جب کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے تو بیچ ہی نہیں سکیں گے. ایکسپیریمنٹ کریں تاکہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ امپروو ہو. اپنی سوشل پریزنس کو بہتر کریں, ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کو بہتر کریں, اپنی نیٹ ورکنگ کو بہتر کریں, ٹریول کریں, گلوبل پریزنس بنائیں تاکہ ایک بارڈر کے اندر ہے کہ آپ آپریٹ نہ کرو. یہ 5 کام آپ کریں, اے آئی آپ کے لیے سپر پاور ثابت ہوگی. ایک اور چیز عرفان بھائی, آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے اے آئی انفلوئنسرس کا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ماڈل کا بنا دیتے ہیں انسٹاگرام, اور اس کے بعد اس کے اوپر وہ پوسٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اے آئی سے چیزیں سیم طرح کی چیزیں بنا کے ان کی اسی کی ویڈیوز بن رہی ہیں, اسی کی تصویریں بن رہی ہیں. تو کیا اے آئی جو ہے یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی ریپلیس کر دے گا؟ ریپلیس نہیں کرے گا. دیکھو ان کو انہینس کر سکتا ہے, ریپلیس کیسے کرے گا؟ ریپلیس نہیں کر سکتا. دیکھو اگر اے آئی بھی کچھ بول رہا ہے نا, آپ نے اے آئی کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے, اس کے پیچھے بھی برین کسی ہیومن کا ہی ہے نا, کہ یار کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے, کس ٹون میں بات کرنی ہے, کس آڈینس کو کرنا ہے, اس کو بھی تو کسی نے ٹرین کیا ہے نا, اس پہ تو کسی نے بات کی ہے. تو بھائی جو کریٹیو انفلوئنسرز ہیں نا, ایکچولی ان کو فائدہ ہوگا, ان کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر وہ انفارمیشن کو صحیح کمپائل کر کے پوسٹ کر رہے ہیں. اور باقی جو لوگ ہیں جو بلائنڈلی صرف ایسے کانٹینٹ کریٹ کر کے جسٹ پش کری جا رہے ہیں, ان کو نقصان ہوگا. اور یاد رکھیے گا یہ شارٹ ٹرم چیز ہے, کیونکہ جیسے جیسے اے آئی ایوالو ہو رہا ہے اسی طرح سے جو انسٹاگرام, فیس بک, لنکڈ ان, ٹک ٹاک, یوٹیوب, ان کے الگوریدمس بھی ایوالو ہو رہے ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ یار ہیومن کیا ہے اور اے آئی کیا ہے, تو اس کے حساب سے ہی آپ کو ریچ دیں گے. تو ہر طرف سے وہ ہو رہا ہے, بیلنس انہوں نے رکھا ہوا ہے, کیونکہ اگر ہیومن نہیں رہے, صرف اے آئی چلا, تو یہ ان کے بزنس سے بیٹھ جائیں گے. اچھا, ایک اور چیز جو بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے کہ آئے دن کسی نہ کسی کی ویڈیو کو لیکس ہو رہی ہوتی ہیں, بعد میں آ جاتا ہے کہ یہ اے آئی ہے. اگر کسی ماڈل کی کوئی تصاویر اس طرح کی آ گئی ہیں, تو اب اے آئی اس کے اوپر بھی کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے اس کے جو الگوریدمز ہیں ان پہ, کہ اب آپ جس کا مرضی چاہتے ہیں فیس ریپلیس کر دیتے ہیں آپ. اب تو ویڈیوز میں بڑی جج ہی نہیں ہوتا کہ یہ ویڈیو اے آئی سے بنی ہوئی ہے, لوگ فیس ریپلیس کر دیتے ہیں. تو یہ چیزیں کتنی خطرناک ہیں ایک سوسائٹی کے لیے, یوتھ کے لیے؟ یار جب کسی نے چھری بنائی تھی تو اس نے تو یار پھل اور سبزی کاٹنے کے لیے بنائی تھی نا, لیکن آج تک یہ چیک اینڈ بیلنس تو نہیں رکھ سکے نا کہ اس سے ہم کیا کیا استعمال کرتے ہیں. ٹول تو بنا ہے نا, کہیں نہ کہیں ایتھیکل اے آئی کا پھر اب ذکر ہوتا ہے کہ پھر ایتھکس جو ہے نا, ایتھکس کو آپ مطلب کہ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ یار یہ حرکت کرو گے میں مانیٹر کر سکوں گا, اس کی آپ مائکرو مینجمنٹ نہیں کر سکے. ایتھکس ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں, ایتھکس آئیں گے اویئرنیس سے, ایتھکس آئیں گے آپ کو کلچر سے. تو ایتھکس کے بغیر آپ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لاز تو ہیں, لا کہتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, لا کہتا ہے کہ آپ کسی کی پکچر آپ ایسے نہیں پوسٹ کر سکتے, لاز تو ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز اتنی ایزیلی ایکسیسیبل ہے ہر بندے کے ہاتھ میں, جیسے ایک چھری ہر بندے کے ہاتھ میں ایزیلی ایکسیسیبل ہے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے. ایک طرف چھری ایزیلی ایکسیسیبل اور گن لینے کے لیے آپ کو پورا پروسیس کرنا پڑتا ہے. نو اگر آپ کے پاس گن ہے تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے, ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا, اویل نہیں کر سکتا, رکھ نہیں سکتا, اس لیے تھوڑا کنٹرولڈ ہے. چھری ایزی ہے. سو یہ جو اے آئی کے ٹولس ہیں یہ سارے اس چھری کی طرح ہیں جو ایزیلی ایکسیسیبل ہیں, تو آپ مائکرو مینجمنٹ نہیں کر سکتے. تو آپ کو ایتھیکل لیئر پہ کام کرنا پڑے گا, اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. ایک لیئر یہ, دوسری لیئر یہ ہے ایجوکیشنل لیئر. ایجوکیشنل لیئر یہ ہے کہ یار میرے اندر اتنی سینس ہونی چاہیے کہ میں آئیڈینٹیفائی کر سکوں کہ یار اے آئی کیا پاسبلی کر سکتا ہے.
آج اگر کوئی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں اور جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اے آئی ایسی ویڈیو بنا سکتا ہے تو وہ 100% بلیو کرے گا. بٹ اگر ایجوکیٹڈ ہے بندہ اور اس کو پتہ ہے کہ اے آئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کم از کم دوسری دفعہ سوچے گا, وہ بلائنڈلی ریلائی نہیں کرے گا. سو جب یہ ویڈیوز چلتی ہیں تو موسٹلی وہ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں جو ایکچولی اے آئی سے دور ہیں. سو ایک طرف ایجوکیشن ہے, دوسری طرف ایتھیکل اویئرنیس ہے. یہ دو چیزیں مل کے کنٹرول کر سکتے ہیں. مائکرو مینجمنٹ آپ کبھی نہیں کر سکے بیکاز دیٹ از ایزیلی ایکسیسیبل ٹول. عرفان بھائی, آپ کی اسپیشلٹی جو ہے وہ میڈیکل سافٹ ویئرس میں ہے, تو اے آئی کیا ڈاکٹرس کو بھی ریپلیس کرے گی؟ یار ایک بار میں نے یہ بات کہیں بول دی تھی, ڈاکٹر صاحب مائنڈ کر گئے تھے. اب میں ٹیکنیکل بندہ ہوں, میں تو اس کے حساب سے بات کروں گا. ڈاکٹر اب کسی بھی فیلڈ میں جا کے اسے کہنا کہ یار تمہیں ریپلیس کر دے گا, وہ بندہ آپ سے غصے ہو جائے گا. تو یہ ایک چیز چل رہی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا نہیں. اب میں کیا بولنا شروع ہو گیا ہوں کہ ڈاکٹر کے لیے اے آئی جو ہے نا اسسٹنٹ ہے, ڈاکٹر کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. بٹ ٹروتھ از ڈفرینٹ. جو ہو رہا ہے, جس اسپیڈ سے اے آئی ایکوریٹ ہو رہا ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹس ریپلیسیبل ہو گئے ہیں. کیونکہ ہیلتھ کیئر میں مارجن آف ایرر نہیں ہوتا, اس وجہ سے ہیومن ان دا لوپ ضروری ہے. ابھی تک اگلے چند مہینوں میں نہیں پتا, ابھی تک ہیومن ان دا لوپ ضروری ہے فار ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن آف, ٹھیک ہے. لیکن بہت ساری فیلڈ ڈپارٹمنٹس ود ان ہیلتھ کیئر ریپلیس ہو چکے ہیں. ہم تھوڑا ڈینائل اسٹیٹ میں ہیں, لوگ ہیں ڈینائل اسٹیٹ میں, اور ہم یہ بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہو گیا بھائی. اور میری ایک دوست ہے, ان کی والدہ کے پاؤں پہ زخم ہو گیا کچھ, تو وہ کافی ورڈ تھے اس حوالے سے. تو اس نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ یہ مسئلہ ہے, تو اس نے کہا جی مجھے نا تصویر بنا کے دو. اس نے تصویر بنا کے دی اس کو چیٹ جی پی ٹی کو, اور اس نے بتایا کہ یار یہ فلاں اس طرح کا ہے, یہ گینگرین ہو سکتی ہے, یا اس کا یہ مسئلہ ہے. اس نے کہا جی کیا ایک میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک اس کا نا ایکس رے کروا لیں, جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس کے نیچے ہڈی تو نہیں زخمی ہو رہی. تو اس نے وہ ایکس رے کروایا, اور اس کی ایکس رے کی تصویر جو تھی وہ اس نے پھر اگین اس کو دے دی. تو اس نے بتایا کہ نہیں اندر وہ ہڈی بالکل ٹھیک ہے, اور اس کا یہ والا مسئلہ ہے, تو اس کو آپ اگر اس طرح کے یہ سلوشن لے کے, یہ والا سلوشن لے کے اس میں ڈپ کریں, اور وہ اس کے اوپر یہ والی کریم لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہتا ہے یار میں ساری رات سوچتا رہا کہ یار اب کیا ہوگا. کہتا ہے اگلے دن میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, تو ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے نہیں بتایا کہ میں اس بارے میں پڑھ چکا ہوں. تو کہتے وہ ڈاکٹر نے بھی سیم چیزیں ایگزیکٹلی 99% وہی چیزیں اس نے بتائیں کہ یہ والا سلوشن لگانا ہے, یہ والی کریم لگانی ہے, اور ایکس رے بالکل ٹھیک ہے. کہتے ہیں پھر میں دونوں کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے ایک تیسرے کنسلٹنٹ کے پاس گیا, اور اس کو بھی یہ چیز بتائی جا کے, تو اس نے بھی بالکل تینوں نے سیم چیز بتائی. تو کہتا ہے پھر میں نے سوچا کہ اگلی دفعہ تو مجھے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, ابھی یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک فیکٹر ہے اے آئی ہیلوسینیشن. آپ نے اے آئی ہیلوسینیشن کو سمجھنا ہے کہ اگر اے آئی آپ کو 10 جواب دیتا ہے, اس میں سے اگر 9 جواب ٹھیک ہیں, لیکن ایک جواب وہ آپ کو ایسا دے گا جو ٹھیک لگے گا لیکن ہوگا نہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر میں مارجن آف ایرر نہیں ہے. اگر اس نے اے آئی کے کہنے پہ کریم اپلائی کر لی, اگر ریئیکشن ہو جاتا, پھر چاہے 1% چانس تھا, بٹ دیکھیں چانس ہے ریئیکشن ہونے کا, کیونکہ یہ زندگی موت کا کام ہے. اس لیے آپ ڈاکٹر کو لوپ سے باہر نہیں کر سکتے, نہ ہی ابھی کرنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کرے نہ ہی ہو, کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس ایک جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ہمارے حق میں, جو ویپن ہے, جو ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, وہ پتہ کیا ہے؟ ایموشنز, ایمپتھی اینڈ ایموشنز. یہ دونوں نہیں ہیں اے آئی کے پاس. یو کین ناٹ ٹریٹ اے پرسن وداؤٹ ایمپتھی اینڈ ایموشنز. اللہ کرے یہ سب کے پاس ہو, آج کل تو وہ بھی بہت ریئر ہو گیا, لیکن اس کے بغیر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. جو روبوٹک سرجری ہو رہی ہے پوری دنیا میں, ہیومن ان دا لوپ کے ساتھ روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں. ہیومن ان دا لوپ کے ساتھ ہو رہی ہے, اسسٹ کر رہا ہے نا روبوٹ. میں یہ نہیں کہتا کہ روبوٹ کیپیبل نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارجن آف ایرر نہیں ہے ہیلتھ کیئر میں. ہیومن ان دا لوپ ہے, روبوٹ ہیومن کے کنٹرول میں ہے اس وقت, وہ ہیومن روبوٹ کے کنٹرول میں نہیں ہے ابھی. بہت شکریہ عرفان بھائی, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. جانے سے پہلے ہماری کنفیوز یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں آپ کہ اے آئی کو کیسے استعمال کیا جائے, کتنا استعمال کیا جائے, اور کیا اس کے لیے جو اے آئی ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے وہ بھی ضروری ہے؟ یار بالکل ضروری ہے. اس یہ ہے کہ دور میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یار کیا سیکھنا چاہیے, کیسے سیکھنا چاہیے, پیسے کیسے کمانا چاہیے. ان سب سے ضروری ایک بات ہے جو ایکچولی سب اگنور کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس دور میں رائٹ بیلنس بہت ضروری ہے بٹوین یور ہیلتھ, گروتھ اینڈ پروفیشن. اگر ہیلتھ, گروتھ اور پروفیشن میں بیلنس نہیں ہے, آپ اے آئی کو ایز اے ٹوائے یوز کر کے گھسے ہوئے ہیں اس کے اندر, آپ اپنی ہیلتھ سیکریفائز کر رہے ہیں, آپ اپنی گروتھ سیکریفائز کر رہے ہیں, اور آپ صرف پیسے کے پیچھے جا رہے ہیں, تو ایونچولی یو ول بی ریپلیسڈ, یو ول بی کنزیومڈ, یو ول بی فنشڈ.
کیونکہ جب نوائز ہوتی ہے, کلٹر ہوتا ہے, تو ایکچولی جو سب سے بڑی چیز ڈیمیج ہوتی ہے وہ لائف بیلنس ڈیمیج ہوتا ہے. اور اے آئی کے آنے سے میں سب سے زیادہ یہی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ پینک ہو رہے ہیں, کنفیوز ہیں, اسکیئرڈ ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بیلنس نہیں رکھ پا رہے. یہ اگر آپ رکھ لیں گے تو ہوگا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہیلدی ہوگا. اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہے, یو ول بی ایبل ٹو تھنک کلیئر, یو ول بی ایبل ٹو بی فوکسڈ. اور اگر آپ کلیئرلی سوچ کے فوکسڈ ہو پا رہے ہیں تو پھر اے آئی از اے سپر پاور فار یو. یو ول بی ایبل ٹو یوز اٹ نائٹ. تو اس کو بائی پاس کر کے ہم اگر سپر پاور اڈاپٹ کر لیں گے تو وہ آپ نے سنا ہوگا بندر کے ہاتھ میں ماچس والی ایگزامپل. تو وداؤٹ مینٹل ہیلتھ دس اے آئی از بندر کے ہاتھ میں ماچس, بٹ وتھ دس بیلنس دا اے آئی از سپر پاور. بہت شکریہ عرفان بھائی, تھینک یو سو مچ. ناظرین, عرفان بھائی نے آپ کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے آئی کو ہم نے کتنا استعمال کرنا ہے, اس کے لیے ڈیٹاکسیفیکیشن کتنی ضروری ہے اور بیلنس کتنا ضروری ہے. اور میرا بھی یہی میسیج ہے آپ کے لیے کہ آپ جو بھی کریں زندگی میں, لیکن اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز نہ کریں. اسکلس کو ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں جیسے جیسے ایوالو ہو رہی ہیں ویسے ویسے اکوپ کرتے جائیں, اگر آپ کو بھی یہ ڈر ہے کہ اے آئی آپ کو ریپلیس کر دے گا. آج کی پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گا نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.